الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی پیدا ہوا۔ آپ کے سامنے تفسیر کے اسباق کو اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی جو ہماری آیات ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اور ایمان کی اکملیت اور ایمان کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، ریٹرن میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ مثلا ریوارڈ، آپ کسی کو چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کا کوئی ماخذ ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا مختار کل، تمہاری محبت، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا بنانے والا میں ہوں، اور تمہارا یہ یقین ہے، لیکن اگر تمہاری ساری اطاعت، ساری محبت میرے ساتھ ہے اور میرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، تو دین کی تکمیل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل اس صورت میں ہوگا جہاں جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس دل میں اس کے حبیب کی محبت ہوگی، تو ایمان مکمل ہوگا۔ ادروائز کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی محبت کے تقاضے قبول نہیں۔ اللہ کی محبت اسی صورت میں، جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں پہ وحدانیت، توحید کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے
تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک کنڈیشن دے دیا، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر آپ کچھ نہیں کرتے۔ سورۃ النجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حبیب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، آپ کا ہر قول و فعل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی والا۔ اب ایمان والوں کو بتا دیا گیا، مسلمانوں کو بتا دیا گیا، آپ کی محبت چاہے جتنی بڑھ جائے، جب تک آپ لوگوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی والے کی محبت نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ آپ عمل نہیں کرتے، تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی محبت بھی آ گئی دلوں میں، اس کے حبیب کی محبت بھی آ گئی، اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات پر جب آپ عمل کریں گے تو رزلٹ میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ اور یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے فرض کریں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، کوئی رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، جنگل میں بیلوں میں چلا جاتا ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ذکر کرے، لیکن اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، تو اکیلا توحید نامکمل۔ توحید اسی صورت میں مکمل ہوگا جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے فوراً آواز کیا دی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے توحید پھر رسالت، توحید اور رسالت۔ جب توحید اور رسالت اکٹھے ہو گئے تو آگے کیا فرمایا؟ حی علی الصلاۃ، نماز۔ تیسری چیز چوتھے نمبر پہ کیا آ گئی؟ حی علی الفلاح، یہی تو کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی کہ کامیابی محمد رسول اللہ کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں ریوارڈ میں، رزلٹ میں، انعام میں، جہاں میری اور میرے حبیب کی محبت ہوگی تو رزلٹ میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنی محبت دوں گا۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دوں گا جتنے تمہارے گناہ ہوں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ سے بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ سے زیادہ کوئی بخشنے والا ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اللہ نے آپ کو دیا یا اس کے حبیب نے آپ کو دے دیا، تھام لو، پکڑ لو، اس کو لازم کر لو اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی لازم اور ملزوم ہے، کس کنڈیشن میں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، خدا سے نہ ٹوٹے، خدا کی خدائی سے، مخلوق سے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہوں
قربان مصطفیٰ. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان آیات کی تفسیر علامہ اقبال نے ان شعروں میں بیان کر دی. فَإِن تَوَلَّوْا، پس پہ جس نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً یہ ذہن نشین کر لو، لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے. اب یہاں پہ لاجیکل ایک کوسچن ہے. اگر پچھلی آیات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع، یحببکم اللہ، ریوارڈ آ گیا، انعام مل گیا. انعام میں کیا ملا؟ اللہ کی محبت مل گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخشے گئے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بخشے گئے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے اپنی صفات کے مطابق ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے زیادہ غفور الرحیم کون ہے. پھر قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا اس کو تھام لیا. ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ کفر. لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت نہیں ہوگی، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے. یا جس دل میں رسول کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، وہ کافر ہے. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، ایسا نہ ہو کہ محبت میں عشق رسول کے تقاضوں میں بدعات میں پڑھ کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کی محبت پر رسول کی محبت کو غالب کر. ہاں، محبت کے تقاضا کیا ہے؟ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اہل بیت نے، آل رسول نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر کے بتا دی ہے، دکھا دی ہے، اس میں نہ زیادتی کرو نہ اس میں کمی کرو. وہ اکمل لوگ تھے، وہ اعلیٰ لوگ تھے، وہ عرفہ لوگ تھے. لہٰذا ان کو آئیڈیالائز کر لو، ان کو دیکھ لو کہ ان کی محبت کیسی تھی. اب اس میں صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے کوئی؟ آج ہم لوگ محبت کرتے ہیں اللہ سے، حصول کیا ہے؟ جنت. حصول کیا ہے؟ جنت. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتے تھے، فطری طور پر محبت فرماتے تھے، اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی محبت ہوتی تھی. ان کا مقصود ہماری طرح جنت ہے، اور کامل ایمان تھا ان کا. جیسے صحابہ نے محبت کی، اہل بیت نے محبت کی، آل رسول نے بتا دیا. پھر ائمہ کرام گزرے، فقہا گزرے، صلحاء گزرے، شیوخ گزرے، اکابرین گزرے، شیخ الحدیث گزرے، شیخ التفسیر گزرے، جو انہوں نے بتا دیا. نہ ان میں بڑھو، اتنے بڑھ جاؤ معاذ اللہ کہ آپ لوگ اللہ کی اہانت کر دو، اور نہ اتنا کم کر دو کہ معاذ اللہ آپ لوگ صرف قرآن کو یا اللہ کی تعلیمات کو، کیونکہ قرآن بھی تو بغیر احادیث کے نہیں سمجھ آئے گا. تو اس لیے دونوں چیزوں کو آپ پیرالل لے کر چلیں. اگر ان میں کسی بھی جگہ پر تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو کیا اللہ نے فرما دیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات اپنی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ذکر سے، اذکار سے. اپنے آپ کو تنہائی میں رکھیں، اللہ کا ذکر کریں. ایک معمول بنا لیں، تھوڑی دیر کے لیے بنا لیں، 5 منٹ بنا لیں کم از کم. آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، حالانکہ اللہ کی محبت میں مصروفیت تو نہیں آنی چاہیے، یا اس کے رسول کی محبت میں. تنہائی میں بیٹھیں، ذکر کریں. ذکر واحد ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے. پھر رسول کی محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ایک کم از کم ایک تسبیح تو درود پاک کی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں، ذکر کریں. پھر مراقبہ کریں اپنے گناہوں پر، نادم ہوں، شرمندہ ہوں. پھر گریہ زاری سے اللہ کو منائیں. ٹھیک ہے، اللہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ معاف فرما دے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.